حسن سلوک کرو۔ اب بات یہاں پہ یہ تھی کہ رب کائنات نے اپنی عبادت کے بعد فوراً والدین کے ساتھ حسن سلوک کا ذکر کس لیے ارشاد فرمایا۔ تو امام فخر الدین رازی کا ایک نکتہ پچھلے درس قرآن میں بیان کیا تھا، آج دوسرا نکتہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ رب العالمین منعم حقیقی ہے۔ حقیقی طور پر انسان پر جو انعام کرنے والی ذات ہے وہ اللہ رب العالمین کی ذات ہے۔ اس لیے اللہ تعالی کا شکر جو ان سے ہے وہ لازم ہے۔ اللہ تعالی کا شکر، اللہ کی تعظیم ایز اے الوہیت اور ربوبیت، اس کے رب ہونے کے اعتبار سے، اس کے الہ ہونے کے اعتبار سے اس کی تعظیم لازم ہے۔ اس کی تعظیم کیا ہے کہ اس کی عبادت کی جائے، اور اس منعم حقیقی کے انعامات کا جو انسان کے اوپر ہو رہے ہیں، اس انعام کا سبب بنے ہیں والدین۔ انسان والدین کے توسل سے، والدین کے وسیلے سے دنیا کے اندر آیا نا۔ اگر اس کے والدین نہ ہوتے تو یہ بھی دنیا کے اندر نہ آتا، اور یہ دنیا کے اندر نہ آتا تو اللہ کے انعامات کا مستحق نہ تھا۔ تو جس طرح رب کائنات یہاں پر یہ بات اس طرف اشارہ امام فخر الدین رازی فرماتے ہیں کہ جس طرح خالق کائنات رب ذوالجلال منعم حقیقی کا شکر لازم ہے، رب کائنات فرما رہے ہیں کہ اسی طرح والدین کا شکر بھی لازم ہے۔ پھر دوسری بات کہ دیکھو، والدین اولاد کی پرورش کرتے ہیں بے لوث۔ والدین جو سے ہیں وہ اپنی اولاد کی پرورش کرتے ہیں بغیر کسی قرض کے، بغیر کسی طمع کے، بغیر کسی لالچ کے۔ وہ اپنی اولاد سے جو ان کو محبت اور انس ہے، اس بنا پر وہ اولاد کی پرورش کر رہے ہیں۔ اسی طرح خالق کائنات رب ذوالجلال بھی بندے کی پرورش کر رہا ہے، بندے کی تربیت کر رہا ہے، بندے کو پال رہا ہے بغیر کسی قرض سے، بغیر کسی لالچ سے، بغیر کسی طمع سے۔ اللہ کو جو اللہ بندے پر انعام کر رہا ہے، اس کا اس نے کبھی بھی کسی بندے سے بھی کوئی بدل مانگا کہ بندے میں نے تجھے یہ صحت عطا فرمائی، میں نے تجھے زندگی عطا فرمائی، میں نے تجھے آنکھیں دی، میں نے تجھے بازو دیے، بولنے کے لیے زبان دی، یہ نعمتیں دی، تو ان کے بدلے میں فلاں چیز مجھے دے۔ یہ رب کائنات نے کسی مقام پر بھی اس کی ڈیمانڈ نہیں کی۔ اسی طرح والدین بھی بے لوث انسان کی پرورش کر رہے ہیں۔ تو جس طرح رب کائنات یہاں پر اشارہ یہ دے رہے ہیں کہ اے بندہ خدا، جس طرح میرا شکر تیرے پہ لازم ہے، اسی طرح والدین کا شکر بھی تیرے اوپر ہے۔ جس طرح ایز اے الوہیت میری تعظیم تیرے اوپر واجب ہے، فرض ہے، اسی طرح والدین کی تعظیم بھی تیرے اوپر ہے، فرض ہے۔ کس وقت؟ اور دوسری چیز رب کائنات نے فرمایا بالوالدین احسانا، والدین کو پہلے ذکر کیا، احسان کو بعد میں ذکر کیا۔ یعنی کہا کہ احسانا بالوالدین، پہلے والدین کو ذکر کیا، اور اس میں بھی والدین کی تعظیم پوشیدہ ہے، علماء فرماتے ہیں۔ اور احساناً کو رب کائنات نے نکرہ ذکر کیا، یعنی عام ذکر کیا۔ تو یعنی یہ نہیں
کہ صرف کھانا کھلا کے ان کے اوپر احسان کرنا ہے، یا ان کو صرف لباس دے کر تو نے ان کے اوپر احسان کرنا ہے، یا صرف ان کی بات سن کر اس کو اوپر ان کے ساتھ احسان کرنا ہے، یا صرف ان کے ساتھ اچھا بول کر تو نے ان کے ساتھ احسان کرنا. نہیں، عموم کے اوپر فرمایا کہ ہر لحاظ سے دنیا کے جتنے بھی مراحل ہیں، جیسا بھی ہے، ہر لمحہ تو نے ان کی تعظیم بجا ڈالی ہے. کبھی بھی تو اپنے والدین کی تعظیم سے مبرہ نہیں ہو سکتا. یہ احساناً کے اندر یہ نقطہ پوشیدہ ہے. اب اس کو تھوڑا سا رب کائنات نے کھول کے بیان فرمایا. اللہ رب العالمین فرماتا ہے اما یبلغن عندک الکبر احدہما، کہ جب وہ پہنچ جائے تیرے پاس ان دونوں میں سے ایک، بڑھاپے کو ان دونوں میں سے ایک، او کلاہما، یا وہ دونوں، تو ان کی اب تعظیم تیرے اوپر لازم ہو گئی ہے. تو جب وہ ایسا ہو جائے تو کیا کرنا ہے؟ فلا تقل لہما اف، تو نہ کہہ ان کے لیے کلمہ اف. اب کلمہ اف کیا ہے؟ اس کی بہت ساری تفاسیر جو سی ہیں علماء نے بیان فرمائی، مختلف تفاسیر میں مختلف الفاظ کے ساتھ، مختلف انداز کے ساتھ. لیکن اشارتاً بات کرنا چاہتا ہوں کہ جس طرح امام راضی فرماتے ہیں کہ کپڑے کے اوپر تیرے دھول جم جائے تو اس دھول کو ہوا کے ساتھ، منہ کی ہوا کے ساتھ اڑا رہے ہو، اس طرح اس انداز میں بھی ایسی آواز، ایسا سانس بھی تیرا والدین کے سامنے نہ نکلے کہ جس سانس سے تیرے سے ان کو تکلیف ہو رہی ہو. کتنا نازک مرحلہ ہے والدین کا، اور کس انداز سے رب کائنات اس مرحلے کو بیان فرما رہے ہیں کہ فلا تقل لہما اف، کہ والدین کے لیے کلمہ اف بھی نہ کہے. اب کلمہ اف کیا ہے؟ کہ جو تیرے منہ سے ہوا نکل رہی ہے اس ہوا سے بھی والدین کو تکلیف نہ ہو. تو اس سے بڑی بات سخت الفاظ، تو پھر ان کے اندر تو اللہ کی کتنی ناراضگی ہوگی. اگر وہ والدین کو سخت الفاظ کے ساتھ مخاطب ہوتا ہے، سخت الفاظ کے ساتھ والدین کے ساتھ جو چاہے وہ سلوک کرتا ہے، تو پھر رب تو کہہ رہا اف، تیری اف بھی ان کے سامنے نہ نکلے. اور دوسرا جملہ رب کائنات نے فرمایا ولا تنہرہما، اور نہ جھڑک ان کو. نہ جھڑکنا کیا ہے؟ کہ ایسا انداز کہ والدین نے فار ایگزامپل بات کی ہے، کوئی تجھے مزاج کے خلاف تھی اور تو نے چہرے کو ایسے کر دیا، یا اشارے سے یا چہرے کے اوپر تاثرات تیرے ایسے پیدا ہو گئے کہ تو ان کی بات کو فالو نہیں کر رہا، ان کی بات کو تو ناپسند کر رہا ہے، تو چہرے پر ایسے تاثرات پیدا ہو گئے، تو یہ بھی تنہرہما کے اندر شامل ہے. اور والدین کی خدمت کتنی ہے یہ میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود ارشاد فرما رہے ہیں. سبحان اللہ. آپ خود اس چیز کی حسرت کر رہے ہیں، خود اس چیز کا آرزو کر رہے ہیں کہ حضور فرماتے ہیں کہ کاش میری والدہ حیات ہوتی، کاش میری والدہ حیات ہوتی اور میں نماز پڑھ رہا ہوتا، میں نماز پڑھ رہا ہوتا اور میری والدہ کہتی کہ اے محمد میرے پاس حاضر ہو جا، تو میں نماز چھوڑ کر اپنی والدہ کی خدمت میں حاضر ہو جاتا. یعنی کیا ہے کہ اب عبادت سے عظیم کام تو بندے کے لیے کوئی نہیں ہے نا، کہ ہے اللہ کی عبادت
کے اندر حضور فرماتے ہیں کہ میں اللہ کی عبادت کر رہا ہوتا اور اس حال میں میری والدہ مجھے آواز دیتی کہ اے محمد تو میرے پاس حاضر ہو، میری بات سن، تو میں اللہ کی عبادت کو ترک کر دیتا اور اپنی والدہ کی رضا کے لیے، اس کی دل کی خوشی کے لیے میں اپنے والدہ کے پاس حاضر ہو جاتا۔ تو اب اس حدیث سے سبق کیا مل رہا ہے ہمیں؟ یعنی تو کتنا بھی ضروری کام ہے تجھے، کتنا بھی اہم کام ہے تیرا، کتنی بھی ضروری میٹنگ ہے تیری، کتنا بھی تیرے لیے اہم مرحلہ ہے، تو اگر اس مرحلے میں تیرے والدین راضی نہیں ہیں کہ تیرے والدین چاہتے ہیں کہ تو ہمیں وقت دے، اس وقت میں وہ تجھے اپنے پاس بلا رہے ہیں، تو اس حدیث سے سبق یہ حاصل ہو رہا ہے کہ تو اپنے کام کو چھوڑ دے اور والدین کی خدمت میں حاضر ہو جا۔ اسی حدیث کے ضمن میں علماء نے فرمایا کہ اگر بندہ نوافل ادا کر رہا ہے، نفلی نماز ادا کر رہا ہے، تو اس کے والدین اس کو بلا رہے ہیں تو وہ نفلی عبادت کو چھوڑ دے اور والدین کی خدمت میں حاضر ہو جائے۔ کیوں؟ کہ اس کی نفلی عبادت سے زیادہ اللہ کو یہ پسند ہے کہ یہ اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہو جائے، کہ جتنا رب راضی تیرا اپنے والدین کی خدمت میں حاضر ہونے سے ہوگا، اتنا تیرے عبادت کے اندر مشغول ہونے سے۔ اور پھر رب کائنات نے فرمایا قُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کیا ان دونوں کے لیے ہمیشہ اچھی بات۔ پہلا کہ ان کو اف نہ کہنا، دوسرا ان کو جھڑکنا نہ، تیسرا خطاب رب کائنات نے کس حسین انداز سے والدین کی عظمت کو رب کائنات بیان فرما رہا ہے۔ اس مرحلے کی نزاکت کو دیکھو کہ رب کائنات پوائنٹ ٹو پوائنٹ کر کے رب کائنات ایک ایک چیز کر کے بتا رہا ہے کہ دنیا کائنات والوں، والدین کی رضا مجھے کتنی پسند ہے۔ سبحان اللہ۔ رب یہ اشارہ دے رہا ہے، دیکھو نا کوئی چیز ہمیں پسند ہو تو ہم اس کی اہمیت کو کتنا زور لگا کر بیان کرتے ہیں، کتنا زور لگا کر بتاتے ہیں۔ جو دکاندار حضرات ہیں جب ان کے پاس کوئی گاہک آتا ہے تو چیز لینے کے لیے اس چیز کی کتنی خوبیاں بیان کرتے ہیں، کتنی اس کے لیے وہ تعریفیں کرتے ہیں کہ جناب یہ چیز اتنی اچھی ہے، یہ ایسے ہے ایسے، کس لیے کہ گاہک کو دکاندار چاہتا ہے کہ چیز کی جتنی تعریف کروں گا اتنے ہی زیادہ مجھے اس کے دام ملیں گے۔ اسی طرح رب کائنات بتا یہ رہا ہے کہ دنیا کائنات والوں، جتنی میں والدین کی تعریفیں کر رہا ہوں تو جان لو کہ مجھے والدین کی ذات کتنی عزیز ہے۔ سبحان اللہ۔ والدین کی ذات کتنی عزیز ہے، کتنی پیاری ہے۔ تو فرمایا وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، اور کہہ ان کے لیے بات کریمہ اچھی، یعنی ان کے سامنے ایسی بات کر، ایسے انداز سے گفتگو کر کہ ان کے دل میں تیرے لیے پیار آ جائے، بجائے کہ وہ دل میں تیری بات سن کر ملال کریں کہ کیا اس دن کے لیے ہم نے اس کو جوان کیا تھا۔ وہ حقائق ہے کہ ایک باپ نے جب وہ بوڑھا ہو گیا تو اس نے اپنے بیٹے سے ایک دن پوچھا، سامنے گھر پہ تار پہ کبا یا درخت پہ کبا بیٹھا تھا، وہ بول رہا تھا، بابا نے پوچھا، باپ بوڑھا تھا اپنے جوان بیٹے سے پوچھتا ہے بیٹا یہ کیا ہے؟ بیٹے نے پہلی مرتبہ تو پیار سے کہا یہ بابا کوا ہے۔ باپ نے پھر پوچھا تو الفاظ میں ذرا تیزی آ گئی، تیسری بار پھر پوچھا تو مزاج ذرا اور تلخ ہو گیا، چوتھی بار پوچھا تو بیٹا جھنجھلا کر کہتا ہے کہ باپ تو کیا کر رہا ہے، بار بار بتا تو رہا ہوں یہ کوا ہے۔ تو اسی وقت باپ نے کہا کہ بیٹا جب تو چھوٹا تھا، جب تو
چھوٹا تھا میری گود میں بیٹھا تھا، تو نے بولنا شروع کیا تھا، تو نے اس کی طرف اشارہ کر کے پوچھا تھا یہ کیا ہے، تو ایک بار نہیں 2 بار نہیں 20 مرتبہ تو نے پوچھا تھا، اور میں نے بڑے پیار سے کہا تھا بیٹا یہ کوا ہے۔ تو یہ انداز ہے کہ جس طرح والدین تیرے بچپن کے عالم میں بچپنے میں تجھ سے اظہار محبت کر رہے تھے، آج وہ بڑھاپے کے عالم میں فطرت اور کیفیت بچپن والی ہے، اور ان سے اب رب کائنات تجھ سے تقاضا کر رہا ہے کہ جس طرح یہ بچپن میں تجھ سے محبت کرتے تھے، آج ان کے بڑھاپے میں تو ان سے پیار کر۔ آج ان کے بڑھاپے میں جب ان کے اوپر بچپنے کا عالم طاری ہو چکا ہے، فطرت مزاج ان کا بچپنے والا ہو چکا ہے، تو اب یہ تیری محبت کے منتظر ہے کہ جس طرح تجھے یہ محبت دیتے رہے، آج تو ان کو ایسی محبت دے۔ تو یہ رب کائنات یہاں پر کس طرح خالق کائنات نے اس انداز کو بھی بڑے حسین پیراہے کے اندر فرمایا، وَخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، وَخْفِضْ جھکا دے ان کے سامنے، لہما ان دونوں کے لیے، جناح الذُّلِّ اپنی عاجزی کے پر بازو، من الرحمتی رحمت کے ساتھ۔ اب یہ عاجزی کیسی ہوگی؟ جس طرح انسان اپنے چھوٹے بچے کو بڑی محبت سے اٹھاتا ہے نا، اس کو گلے لگاتا ہے، پھر اس سے پیار سے باتیں کرتا ہے، اس کے پاس بیٹھتا ہے، یوں کہہ لو کہ ایک بندہ سارا دن وہ تھکاوٹ سے کام کاج سے محنت مزدوری سے تھک ہار کر جب گھر جاتا ہے تو اپنے بچوں کو اٹھا کے گلے لگاتا ہے، بچہ اس کو پیار سے بابا کہتا ہے، تو اس کو سارے دن کی اس کی تھکاوٹ بھول جاتی ہے۔ اسی طرح والدین اب بوڑھے ہو چکے ہیں، والدین بوڑھے ہو چکے ہیں، اس چیز کے منتظر ہیں کہ کب ہماری اولاد آئے گی، ہمارے پاس بیٹھے گی، ہمارے دل کی باتوں کو ہم سے سنے گی۔ سبحان اللہ۔ اب دیکھو کہ والدین جو بوڑھے ہو چکے ہیں، انہوں نے ماڈرن دور کی باتیں تو کرنی نہیں، دور کی جدت کے اعتبار سے تو باتیں کرنی نہیں، انہوں نے باتیں کیا کرنی ہے کہ بیٹا تیری پھوپھی کے ساتھ ایسے تعلقات تھے، تیری نانکوں کے ساتھ ایسے تھے، دادکوں میں ایسے تھے، فلاں ایسا تھا، فلانا ایسا تھا۔ انہوں نے اپنے دل کی جو ان کے ساتھ بیتی ہوئی ہے، جس چیز کو پریکٹیکلی طور پر انہوں نے دیکھا ہوا ہے، وہ باتیں تیرے ساتھ بیٹھ کے کریں گے۔ جس طرح بچے کی باتوں کا تیرے ساتھ کوئی مقصد نہیں ہے، چھوٹا بچہ بات کر رہا ہے نا، اس کا کوئی مقصد تو نہیں، لیکن ایک دل کو بہلانے کے لیے اس سے باتیں کر رہا ہے۔ اسی طرح رب یہ کہنا چاہتا ہے کہ والدین کا دل بہلانے کے لیے ان کے پاس بیٹھ کر ان کی باتوں کو سنا کر، جس طرح اپنے بچوں سے لاڑ لڑاتے ہوئے کبھی تو کہتا ہے بیٹا چیز کھانی ہے، کبھی کہتا ہے پانی پینا ہے، کبھی کسی چیز کی طرح لاڑ لڑاتا ہے، کبھی دودھ کہتا ہے کہ بیٹا دودھ کو بگاڑ کر کہتا ہے دودھ پینا ہے، بچے سے محبت کا اظہار کر رہا ہے۔ آج جب والدین بڑھاپے کے عالم میں ہے تو رب یہ کہہ رہا ہے کہ آج ایسی ہی محبت کے تجھ سے تیرے والدین منتظر ہیں۔ تو جب ان سے ایسی محبت کا اظہار کرے گا تو ملے گا کیا؟ رب کہتا ہے اے میرے بندے میں تجھ پہ راضی ہو جاؤں گا۔ حضور فرماتے ہیں اللہ تیرے لیے تیری اپنی رحمتوں کے دروازے کھول دے گا، اللہ تیرے اوپر اور انعامات کی بارش فرما دے گا۔ دیکھو نا حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام جب کوہ طور پر جاتے تھے، بڑے تلخ مزاج نبی تھے، سخت مزاج نبی تھے حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام، اللہ سے بھی باتیں کرنے لگے، کبھی کبھی ان کے مزاج میں تلخی آ جاتی تھی۔ تو
کیا ہوا کہ جب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام کوہ طور کی طرف چلتے تھے، پیچھے ماں مصلی بچھا لیتی تھی۔ ماں، یا اللہ موسیٰ میرا بیٹا ہے، تیرا نبی ہے، ذرا مزاج کا تلخ ہے، کوئی بات کر بیٹھے تو مولا عتاب نہ کرنا، ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا۔ ماں کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج رکھ لینا، یا اللہ میرے بیٹے سے معاملہ تو نرم فرمانا۔ تو جب ماں گزر گئی، دنیا سے رخصت ہو گئی، موسیٰ کلیم اللہ کا مزاج پھر وہی تھا، رب سے ہم کلام ہونے کے لیے گئے، اسی مزاج سے ہم کلام ہوئے، تو رب کائنات نے فرمایا موسیٰ اب ذرا سنبھل کر بات کرنا مجھ سے۔ مولا تیرا میرا تعلق مقام بھی وہی ہے، میں بھی وہی ہوں، تو بھی وہی ہے۔ رب کائنات نے فرمایا ہاں موسیٰ مقام بھی وہی ہے، میں خدا بھی وہی ہوں، تو موسیٰ میرا بھی وہی ہے، لیکن بات یہ ہے کہ تیرے اور میرے درمیان میں ایک رشتہ تھا جس کا میں حیا کرتا تھا۔ وہ کیا تھا؟ وہ تیری ماں تھی، جب تو میری طرف آتا تھا تیری ماں میری بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لیتی تھی، تیرے لیے دعائیں کرتی تھی کہ مولا میرا بیٹا ہے، تیری بارگاہ میں آ رہا ہے، یا اللہ اس کے اوپر رحم کرنا، اے پروردگار اس کے اوپر کسی بات پر پکڑ نہ کرنا، یا اللہ ہمیشہ اس کے اوپر رحمت اپنی کرنا۔ تو یہ تیری مائیں تیرے لیے دعا کرتی تھی، آج تیرے پیچھے دعا کرنے والا۔ تو دیکھ لو دنیا کے سینکڑوں رشتے ہیں، لیکن جو احساس رب کائنات نے انسان کے لیے والدین کے دل میں رکھا ہے وہ کسی اور کے دل میں دیکھ لو۔ سینکڑوں مشاہدات ہیں کہ جب والدین دنیا سے چلے جاتے ہیں تو رشتہ داروں کا کیا انداز ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، کیسا بہیو ان کے ساتھ ہو جاتا ہے، کس طرح دین کے تعلقات ہو جاتے ہیں، لیکن جب تک والدین ہوتے ہیں تو ان کا مزاج کیا ہوتا ہے۔ سکا چاچا جو سا ہے، جس کا وہ خون ہے، جس کے بھائی کی اولاد ہے، اس کے تیور بدل جاتے ہیں۔ سکا بھابو جو سا ہے، وہ اولاد اپنی بہن کی اولاد سے نظریں پھیر لیتا ہے، اور یہ سب کچھ ہے تو کس کی برکت سے ہے؟ والدین کی برکت سے ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ رب کائنات نے فرمایا قل رب ارحمہما، اور تو دعا کیا کر ان کے لیے کہ اے میرے رب ارحمہما، ان دونوں پر رحم فرما دے، ان دونوں پر کما ربیانی صغیرا، کہ جس طرح اے پروردگار وہ بچپن میں میرے ساتھ رحم فرماتے تھے، جس طرح بچپن میں وہ میرے لیے رحم فرماتے تھے، میرے اوپر رحم فرماتے تھے، اے پروردگار تو ان کے اوپر آج جب بڑھاپے میں ہے میں ان کے لیے دعا کر رہا ہوں۔ حضور نے فرمایا اگر والدین کی خدمت مالی طور پر وہ کمزور ہے، نہیں کر سکتا، تو والدین کے لیے دعا کرے، ان کی بھلائی، ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، جب تک وہ حیات ہے اس وقت تک ان کی صحت کے لیے، ان کی زندگی کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی دنیاوی معاملات کے لیے رب کائنات کی بارگاہ میں دعا کرے کہ یا اللہ میرے والدین پر رحم فرمانا، جس طرح وہ بچپن میں میرے اوپر رحم فرماتے رہے تھے، کہ یا اللہ جس طرح بچپن میں تو نے ان کو میرے لیے رحیم رکھا تھا، اے پروردگار آج تو ان کے لیے رحیم ہو جا۔ تو یہ حسین انداز کے اندر رب کائنات نے اپنے بندے کو اپنے والدین کے ساتھ سلوک کرنے کی تربیت دی۔ رب کائنات نے اپنے بندے کی تربیت فرمائی ہے، ان کو اصول بیان کیے ہیں کہ اے میرا بندہ تو نے اپنے والدین سے کس طرح سلوک کرنا ہے۔ لیکن معاملہ اب کچھ اس طرح ہے کہ ہر شخص کہتا ہے کہ جی
میں نے اپنی اولاد کو اتنا پڑھایا، MSc کروا دی، اس کو ڈاکٹر تک بنا دیا، PhD کروا دی ہے، فلاں کروا دیا ہے، فلاں کروا دیا، دنیا کی ہر چیز اس کو، ہر تعلیم اس کو دلوا دی ہے، لیکن آج ہماری اولاد ہماری بات نہیں سنتی۔ ایسا ہی ہے نا؟ ہر ایک کو اس چیز کا گلہ ہے، ہر ایک اس چیز کے اوپر شکایت کر رہا ہے۔ تو میرا دوست، پہلے تو یہ دیکھ کہ کیا میں نے اپنی اولاد کی تربیت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کی ہے؟ سوشل میڈیا پر یہ قول، یہ بات جو سی ہے بڑی گردش کرتی ہے کہ بیٹا جب ڈاکٹر بن جاتا ہے، PhD کر لیتا ہے تو والدین اس سے ڈرتے ہیں، جب بیٹا عالم دین بن جاتا ہے تو وہ والدین سے اور ڈرنا شروع ہو جاتا ہے۔ کیوں؟ کہ جو PhD کر رہا ہے، جو ڈاکٹر بن رہا ہے، جو جدید تعلیم حاصل کر رہا ہے، اس تعلیم میں اس کو یہ سینس نہیں دی گئی، اس کو اس کی اس طرح تربیت نہیں کی گئی، اس کو یہ بتایا نہیں گیا کہ جنہوں نے تیرے لیے دن رات ایک کیا ہے، تیری زندگی میں ان کا کیا مقام ہے۔ لیکن جو عالم دین بن رہا ہے، وہ پڑھ رہا ہے، دیکھ رہا ہے کہ جن کے وسیلے سے میں دنیا میں آیا ہوں اور اس دنیا کی نعمتوں کو کھا رہا ہوں، اس دنیا کی نعمت، رب کائنات کی نعمتوں سے مستفیض ہو رہا ہوں، ان لوگوں کی اہمیت میری زندگی میں کتنی ہے۔